ایک دوسرا اہم مسئلہ افغان مہاجرین کی جبری انخلا کا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک جذباتی قسم کا فیصلہ، افغانستان سے ہم ناراض ہوئے کسی اور وجہ سے، ہم زور نکال رہے ہیں اس کا مہاجرین سے، تکلیف دے رہے ہیں ہم مہاجرین کو۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ 2017 میں اٹھا تھا، جس زمانے میں یہاں پشاور سے افغان مہاجرین کو پکڑ پکڑ کر گاڑیوں میں ڈالا جا رہا تھا اور افغانستان کے علاقوں میں صحراؤں میں چھوڑا جا رہا تھا، جس سے ان کے جانی نقصانات ہوئے۔ وہاں بدامنی تھی، جنگ تھی، اور جنگ کی حالت میں ہم نے ان لوگوں کو وہاں پھینکا۔ یہاں پر حکومت میں شامل پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میں ہم نے کچھ تجاویز دی تھی۔ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کیٹیگریز طے کر لیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ان افغانوں کی کہ جو یہاں پڑھ چکے ہیں، یہاں کی گریجویشن حاصل کر چکے ہیں، یہاں ڈاکٹر بن چکے ہیں، یہاں انجینئر بن چکے ہیں، مختلف شعبے میں ان کی مہارت ہے۔ اب وہ ہمارا سکل ہے، اس کو ہم پاکستان کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ جن کو ہم نے تربیت دی ہے، جس کو ہم نے تعلیم دی ہے، جن کو ہم نے بنایا ہے، ان کو پاکستان کے مفاد میں استعمال ہونا چاہیے۔ پاکستان میں ان کو کہیں پر کھپانا چاہیے، نہیں ہے کہ آپ دھکے دے کر آپ ملک سے باہر نکالیں اور ان کی مہارت اور صلاحیت سے پاکستان کو محروم کر دیا جائے۔ تو ایک تو اس کیٹیگری کو سامنے رکھا جائے۔ دوسرا، وہ افغانی جو گزشتہ 30-35 سالوں سے یہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بینکوں میں ان کے پیسے موجود ہیں، اگر وہ یہاں سے کاروبار باہر نکال لیں تو کیا اقتصادی اثرات پاکستان پر پڑیں گے منفی، اور اگر وہ بینکوں سے پیسے نکال لیں تو آپ ذرا جانچ لیں کہ کچھ بینک تو ان کے پیسے نکالنے سے ہی دیوالیہ ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کا معاشی نقصان کیوں کیا جا رہا ہے اندھے پن میں؟ اس کو مد نظر رکھا جائے، ان کی انویسٹمنٹ کو تحفظ دیا جائے اور اس کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ تیسری کیٹیگری ہم نے یہ بتائی تھی ان کو کہ جو یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس وقت ایک آدمی میٹرک میں ہے، کوئی ایف اے سی کر رہا ہے یا کوئی ایم ایس سی کر رہا ہے، اور یہاں پر وہ اتنا زیادہ پڑھ چکا ہے کہ اگر اب یہ اپنا ملک تبدیل کرے گا تو اس کا نصاب تبدیل ہو جائے گا، تو وہ پھر الف ب سے شروع کرے گا۔ تو یہ انسانی حق ہے تعلیم، اور ان کے انسانی حق کو آپ بری طرح متاثر کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بھی تحفظ دینے کا راستہ نکالا جائے۔ اس کے بعد عام مہاجرین رہ جاتے ہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مہاجرین یک طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ افغانستان پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے، اور ہم نے خوشی سے ان کو قبول کیا تھا۔ اور پھر پشتون معاشرے میں جہاں مہمان نوازی ان کا ایک طرح امتیاز ہے، ان کی روایات کا ایک روشن حصہ ہے۔ آپ 40 سال تک کسی کو مہمان رکھ کر جب گھر سے نکالے اور لات مار کر نکالیں گے، آپ نے 40-45 سال کی مہمانداری کا نفی کر دی، ختم ہو گئی وہ بات۔ لہٰذا دونوں ملک بیٹھ کر اب اگر وہاں امن و امان ہے تو مہاجرین کی واپسی کا میکینزم طے کریں، طریقہ کار طے کریں، اس کا شیڈول طے کریں، کس طریقے سے وہ وہاں آئیں گے، کس ترتیب کے ساتھ آئیں گے، تاکہ دھیرے دھیرے جا کر اس طریقے سے تو جہاز سے سواریوں کو بھی نہیں اتارا جاتا۔ وہاں بھی کہتے ہیں جی پہلے ان سیٹوں کے لوگ نیچے جائیں، پھر دوسری سیٹوں کے لوگ نیچے جائیں، اور اس ترتیب کے ساتھ، تاکہ کوئی بھگدڑ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، جانوروں کی طرح اٹھا کر گاڑی میں بٹھا رہے ہیں۔ یہ آپ افغان مہاجرین کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، یہ انسانی حق کو آپ کچل رہے ہیں۔ بین الاقوامی برادری کو اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی اپنے گھر نہ جائے؟ خوشی خوشی سے اپنے گھر جائے، لیکن
اگر 30 لاکھ لوگ ہمارے پاکستان میں ہے تو یہ طے ہوا تھا کہ اگر 15 لاکھ لوگوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو رجسٹریشن کرانے میں ان کی مدد کی جائے گی، اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ جتنی بھی ہماری تجاویز تھی اور کیٹیگریز تھیں یہ اس وقت کابینہ میں پیش ہوئی، اس کو کابینہ نے منظور کیا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد آج کون سی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے گئے ہیں؟ کیا کیا جا رہا ہے ہمارے ملک میں؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ کون ملک کو چلا رہا ہے؟ کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی تدبیر کار، کچھ بھی تو یہاں نہیں ہے۔ لہذا یہ طریقہ کار، اگر ہم افغانستان سے ناراض ہیں بات کریں۔ ابھی میں نے آج خبر پڑھی ہے کچھ ان کے وفود آ رہے ہیں، کچھ ہمارے وفود جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، بات چیت سے معاملات طے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی ان سے مذاکرات کیے ہیں، میں تو الیکشن سے پہلے گیا، 1 ہفتہ گزارا، کامیاب ہو کر واپس آیا۔ اب حکومت کیوں اتنی نااہل ہے کہ جو کچھ ہم نے طے کیا تھا اس کو صحیح طور پر فالو نہیں کر سکی، اس کو دوام نہیں بخش سکی اور معاملہ خراب ہو گئے ان سے؟ تو کچھ اپنی نااہلیتوں پر بھی ہمیں گریبان میں جھانک کر سوچنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ساری غلطیاں جو ہے وہ دوسرے کے سر پہ آپ تھوپتے رہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نیگوسیشن سے طے ہو سکتی ہیں، اور ہمیں مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے یک طرفہ طور پر اس طرح کے بین الاقوامی معاہدات اور سارے ہمارے جو روایات ہیں ان کو آپ رونتے چلے جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان اچھے کردار سے نیک نام ہوگا۔ اس طرح کے کردار سے پاکستان کو آپ بیرونی دنیا میں کوئی اچھا نام نہیں دے رہے ہیں۔